وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے وہ 1610 سے لے کے 1612 تک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے غلام پر ایسی حد کو جاری کرتا ہے کہ جس کا اس نے ارتکاب نہیں کیا، یا اس کو تماچا مارتا ہے یا کوئی اور سزا دیتا ہے، تو اس کا کفارہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کو اچھے طریقے سے آزاد کر دے۔ کل کے درس کے اندر سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کے حوالے سے ہم نے بیان کیا تھا کہ والدین کے ساتھ نیک برتاؤ اور پھر پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، غریب اور مسکین کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ اب جو حدیث آ رہی ہے وہ ہے اپنے ماتحدوں کے ساتھ، جو تمہارے ماتحد ہیں، جو تمہارے نیچے کام کرنے والے ہیں، جو غلام ہیں، ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اب اس کا طور طریقہ اور ڈھنگ ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ کسی پر حد جاری نہ کریں، کسی کو سزا نہ دیں، کسی کو مارے پیٹے نہیں۔ اگر کوئی ایسا کرے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کو آزاد کر دینا چاہیے، اس کا کفارہ یہ ہے۔ دوسرا، یہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جتنے لوگ ماتحد ہیں ان سے کل قیامت کے دن جو ان کے مالک ہیں، ان کے مالک سے ان کے ماتحدوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہر ایک سے سوال پوچھا جائے گا، یعنی کہ والد سے اپنی اولاد کے بارے میں اور حاکم سے اپنی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب جب سوال ہوگا تو پوچھا جائے گا، تو لہذا یہ بات یہ مل رہی ہے درس کے اندر، یہ حدیث واضح طور پر بیان کر رہی ہے، بتا رہی ہے کہ جو ہمارے ماتحد ہیں تو ان کے ساتھ ہم نے حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، ہشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب شام کا وقت قریب ہوا نا، تو ہم نے کیا دیکھا کہ کچھ کسان جو تھے وہ دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے اور زیتون کا تیل ان پر لگا ہوا تھا۔ پوچھا گیا تمہیں یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہمیں یہ جو سزا مل رہی ہے، ہم نے خراج نہیں دیا، جزیہ نہیں دیا، جس کی وجہ سے ہمیں سزا دی جا رہی ہے۔ اور اگلی حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں، جس نے لوگوں کو عذاب دیا، تکلیف دی دنیا میں، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دے گا جو دنیا میں لوگوں کو عذاب دیا کرتے تھے۔ لیکن جو دنیا میں ستایا جا رہا تھا اس کا عذاب انہیں آخرت میں ملے گا۔ اب دیکھیے اگلی حدیث میں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، آخری بات پھر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 3 شخص ایسے خوش نصیب ہیں کہ جن کا اجر جو ہے وہ ڈبل ہوگا۔ آپ کوئی کام کریں اس کا ایک، لیکن وہ خوش نصیب ایسے ہیں جن کا اجر جو ہے وہ ڈبل ملے گا۔ کون سے خوش نصیب ہیں؟ فرمایا پہلے نمبر پر وہ جو اہل کتاب ہو، جو کسی نبی پر ماننے والا ہو، پھر اس نے زمان رسالت بھی پا لیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے آیا، تو پہلے نبی پہ ایمان لایا تھا اور حضور پہ بھی ایمان لے آیا، اس اعتبار سے اس شخص کو ڈبل اجر ملے گا، ڈبل اجر۔ کتنے لوگ وہ ہیں جو پچھلے نبی پہ ایمان لائے مگر یہود و نصارہ رسول اللہ پر ایمان بولیے نہیں لائے۔ فرمایا دوسرا خوش نصیب شخص وہ ہوگا، یہ بڑی اہم بات ہے، دوسرا خوش نصیب شخص وہ جو اپنے رب کا حق ادا کرتا ہے، اپنے رب کا حق ادا کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ نمازی ادا پڑھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، یہ رب کا حق ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے مالک کا حق بھی ادا کرتا ہے، اس کا اجر بھی ڈبل ہے، لیکن جو اس کا مالک ہے، جو اسے حکم دے رہا ہے وہ کر رہا ہے، اس میں کوتاہی بولیے وہ نہیں برت رہا، تو فرمایا گیا اس کا اجر بھی ڈبل ہے۔ اور تیسرا وہ شخص، اس کو امام بخاری لے کر آئے اس روایت کو الادب المفرد کے اندر، فرمایا تیسرا خوش نصیب شخص وہ ہے جس کے پاس کوئی لونڈی ہو اور وہ اس کو ادب سکھائے، لونڈی ہو جو اس کو ادب سکھائے، ادب سکھانے کے بعد، ادب سے مراد دین کی باتیں سکھائے، طور طریقہ سکھائے، دنیا میں رہنے کے ڈھنگ سکھائے، اس کو ادب سکھائے، اور ادب سکھانے کے بعد پھر اس کو آزاد کر دے، دو خوری آزاد کرنے کے بعد پھر اس سے نکاح کر لے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کو ڈبل جو ہے اجر ملے گا۔ اب اس کا اجر کیا ہے بولیے؟ ڈبل ہے، کیونکہ اس نے ادب بھی سکھائے اور ساتھ ساتھ اسے آزاد بھی کر دیا، پھر آزاد کے بعد جو ہے اس نے اس کے ساتھ نکاح بھی کر لیا، تو اس لیے فرمایا گیا یہ تین خوش نصیب وہ ہے جن کا اجر جو ہے وہ ڈبل ہے۔ تو لہذا حضرات محترم، جن سے ہمارا تعلق پڑتا ہے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، حسن سلوک سے پیش آئیں، درگزر سے کام لیں، اس میں عافیت ہی عافیت ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ اس کے برعکس ہے اس میں عافیت والیے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔